بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کا دوست، جس نے وقت سے دوستی کر لی وہ کامیاب ہو گیا۔ وقار کے والدین گھر پر نہیں تھے، وہ اپنے پرانے نوکر سکندر کے ساتھ گھر پر تھا۔ ماسٹر صاحب ٹیوشن پڑھانے آ چکے تھے۔ سکندر اسے بلانے آیا تو نے ایک ہاتھ پیٹ پر رکھ لیا۔ میں درد سے بے حال ہو رہا ہوں اور تمہیں ماسٹر جی کی پڑی ہے۔ آج میں آرام کروں گا، جاؤ سر کو بتاؤ، وقار نے کراتے ہوئے سکندر سے کہا۔ جی چھوٹے صاحب، ماسٹر جی کو بتاتا ہوں۔ اسے یقین تھا چھوٹے صاحب بہانے بازی کر رہے ہیں۔ ماسٹر صاحب نے یہ بات سن کر افسردہ لہجے میں کہا، اچھا تو میں چلتا ہوں، کل آؤں گا۔ ماسٹر جی کی جاتے ہی سکندر گیٹ کے پاس کرسی پہ بیٹھ کر اونگنے لگا۔ اسے اپنا ماضی یاد آنے لگا۔ وہ بھی پڑھائی سے بھاگتا تھا۔ ایک دن اس کے دل اسکول میں نہیں لگ رہا تھا۔ چھٹی ہونے کا وقت ابھی بہت دور تھا۔ کتابیں، کاپیاں اور کرسی پر بیٹھے ماسٹر جی کچھ بھی تو ایسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ بس بستہ اٹھائے اور اسکول سے باہر نکل جائے۔ وہ جب بھی ایسا کرنے کا سوچتا، اسکول کے گیٹ پر موجود چوکیدار کے موٹے ڈنڈے پر اس کی نظر ٹھہر جاتی۔ پھر سوچتے سوچتے ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے ترکیب پہ عمل کر ڈالا۔ اچانک وہ ڈیسک سے گر کر بے ہوش ہو گیا۔ سر جی، سکندر بے ہوش ہو گیا ہے۔ بچوں نے شور مچایا۔ کچھ دیر بعد سکندر نے آنکھیں کھولی تو سر آفتاب اور ہیڈ ماسٹر اس کے پاس کھڑے تھے۔ آفتاب صاحب اسے گھر چھوڑ کر آئے، ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا۔ نہیں، میں خود چلا جاؤں گا۔ سکندر دل میں بے انتہا خوش تھا۔ اس نے انتہائی کامیابی اداکاری کی تھی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی اماں نے اس کی بلائیں لے لی اور لسی پلائی۔ سکندر نے دل کھول کر وقت کو ضائع کیا اور یہی سمجھتا تھا کہ نقصان والی کوئی بات نہیں، مگر وقت کے تیز دھاڑ نے اسے وقار کے ابو کے پاس ایک ملازم کی حیثیت سے لا کھڑا کیا تھا۔ اس نے بہانے بازی کرتے ہوئے جس وقت کو ضائع کیا تھا، آج اسے اس کی قیمت صبح سے شام تک کام کی صورت میں ادا کرنی پڑ رہی تھی۔ تنخواہ بھی اتنی نہیں تھی زندگی کی گاڑی آسانی سے چل سکے۔ 3 دن بعد وقار کی امی ابو واپس آئے۔ سر بلال انہیں وقار کے بارے میں بتا چکے تھے۔ وقار نے ایک دن بھی نہیں پڑھا۔ وقار سر جھکائے ابو کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے اپنا وقت ضائع ہونے کا نہیں، آزادی ختم ہونے کا افسوس تھا۔ امی جان نے اس پر کڑی نگرانی رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وقار کو یہ نگرانی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ اب اس نے وقت برباد کرنے کا ایک اور طریقہ ایجاد کیا۔ سر بلال جب سوال سمجھا چکے تو وقار کہتا، میری سمجھ میں نہیں آیا، دوبارہ سمجھائیں۔ صرف ایک ہی مضمون پر اتنا وقت صرف کرتا تھا، دوسرے مضامین کی باری ہی نہیں آتی تھی۔ سکندر کے ماموں نے آبائی زمین بیچی تھی، جس میں سے سکندر کی والدہ کو رقم ملی تھی۔ ماموں نے سکندر کا بینک اکاؤنٹ نہ ہونے کے باعث وہ رقم وقار کے ابو جان کے اکاؤنٹ میں بھیجی تھی۔ بینک میں وقار کے ابو، سکندر اور وقار موجود تھے۔ وہ سکندر کا بینک اکاؤنٹ کھلوانے آئے تھے۔ سکندر نے شیشے میں جھانکا تو ایک بڑی سی میز کے پیچھے اعجاز نظر آیا۔ چند منٹوں بعد دونوں بغل بیر ہو گئے۔ یہ تمہارا ہم جماعت ہے؟ حیران ہو کر سکندر سے پوچھا۔ جی چھوٹے صاحب، اعجاز میرا ہم جماعت ہے۔ میں بہانے بنا کر وقت ضائع کرتا رہا اور اس نے وقت کا درست استعمال کیا اور یہاں تک پہنچ گیا۔ ہمارے ماسٹر جی شہید حکیم محمد سعید کا ایک قول جماعت میں اکثر سنایا کرتے تھے، وقت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اس کا درست استعمال عبادت ہے۔ وقار کبھی اعجاز کو اور کبھی سکندر کو دیکھتا تھا۔ بہانے بنانا، وقت برباد کرنا اور کام سے جی چرانا، وقار اپنے بارے میں سب جانتا تھا۔ وہ جان گیا تھا وقت کو برباد کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے، اور اس انجام سے بچنے کے لیے وقار نے اسی لمحے بہانوں کا گلہ دبانے اور وقت کی طرف سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ پیارے وقت، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں آئندہ ضائع نہیں کروں گا، تمہارے ایک ایک لمحے کی قدر کروں گا۔
میں تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں، مجھے دوست بنا لو۔ وقار کی باتیں سن کر وقت خوش ہو گیا تھا۔ اس نے وقار کو دوست بنا لیا اور یہ دوستی اب تک قائم ہے۔ شکریہ۔